اگر کوئی تمہارے سر کی اوڑھنی اتارنا چاہے تو اس کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنا سر ہم لوگوں کے کہنے کے اوپر ننگا کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ نے حجاب پہننا ہے۔ 5 قسم کے لوگ ایک مخصوص مذہب کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے مذہب کی بیٹی کے اوپر حملہ آور ہوں، اس کے اوپر جا کے طنز کسیں۔ آج لوگ بیٹیوں کو عزت دینے کی بجائے ان کی عزت تاتار وہی لوگ کرنا چاہتے ہیں جو شروع سے پہلے دن سے بیٹی کے مخالف ہیں، جو بیٹیوں کو زندہ ریت میں دفنا دیتے تھے، جو بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہونے دیتے تھے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا، جو بیٹیوں کو اس لیے پڑھنے نہیں دیتے تھے قرآن پاک پڑھیں، 1 2 نہیں متعدد قرآن پاک کی آیتوں میں جہاں اللہ نے کہا کہ یہ انسانوں نہیں، فرمایا یہ مردوں اور عورتوں، متعدد جگہ بار بار کہا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے، یعنی عورت کو برابری کا درجہ قرآن پاک نے اپنی آیات کے اندر دیا ہے۔ احادیث میں متعدد جگہ بار بار جب مردوں کا ذکر آیا، ساتھ میں عورت کا ذکر برابری کے ساتھ کیا گیا۔ اسلام سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے، محمد رسول اللہ نے بیٹی کو سر کا تاج بنا دیا، اللہ کی رحمت بتایا، فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ تو عزت دار بندہ ہے، اور جس نے بیٹیوں کی کفالت کر دی وہ تو فرمایا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ جس نے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ دشمن کی بیٹی کو بھی دیکھ کے جب لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، فرمایا نہیں، خبردار، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ مسکان نے اگر اللہ اکبر کا نعرہ مارا ہے تو سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھٹی پلائی ہے ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو آج سے 1450 سال پہلے، جب ابو جہل نے ظلم کی انتہا کر دی، دونوں پاؤں اونٹوں سے باندھ دیے گئے، پھر بھی فرمایا اللہ احد کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کروں گی۔ تاریخ دانوں نے لکھا کہ اونٹ دوڑا دیے گئے، جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، لیکن سمیہ نے دشمن کے آگے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ یہ وہ وراثت ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے دنیا کو پیغام دیا، ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے پوری دنیا کے ان لوگوں کو بتایا جو ظلم کر کے سمجھتے تھے کہ عورت کی زبان بدلی جا سکتی ہے، عورت کا کردار ہم اپنی مرضی سے موڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جس روح کے اندر داخل ہو گیا، اگرچہ وہ عورت کمزور کیوں نہ ہو، اگر دنیا والے اسے کمزور بھی سمجھتے ہوں تو یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزم اور ہمت اور حوصلے عطا کیے ہیں جن کو اب دنیا کی کوئی طاقت سرنگو نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کل پوچھا کچھ اخبار والوں نے کہ حجاب کی کیا تاریخ ہے؟ میں نے کہا حجاب کی کیا تاریخ ہو سکتی ہے؟ آپ پڑھیں امام بخاری کو، سیدنا آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے سارے انسانوں کے باپ ہیں، جہاں سے آدم سے آدمی بنا، اور جب اماں حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، آپ پڑھیں امام بخاری کو، امام نسائی کو، ابو داؤد کو، لکھا محدثین نے کہ اماں حوا جب نمودار ہوئی، جب اللہ نے ان کو جان ڈالی تو مکمل لباس میں تھی، مکمل لباس میں۔ اللہ کو عورت کا اتنا احترام ہے کہ جب دنیا کی ماں کو وجود دیا گیا تو وہ مکمل لباس میں دیا گیا ہے۔ یہ تہذیب ہی تو ہے کہ ساری دنیا کی تہذیب کہتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، کہ عورت جو ہے، مرد جو ہے وہ عزت کے لیے اپنا سر ڈھانپ لے۔ کون سا ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے؟ لوگ اس کو عزت کی بات سمجھتے ہیں، وقار کی بات سمجھتے ہیں۔
بادشاہ اپنے سر پہ تاج رکھتا ہے کروڑوں روپے کا، لیکن عام آدمی سر پہ صافہ باندھتا ہے، لیکن دونوں میں برابری یکسانیت ہے، کیونکہ وہ عزت کی علامت ہے۔ مسلمان حجاب پہن رہے ہیں، ہندو بیٹی سر پہ آنچل رکھتی ہے، سکھوں کی بیٹی سر پہ دستار باندھتی ہے، اس کا مطلب یہ عزت کی بات ہے۔ اگر کوئی آج کسی دوسرے مذہب کی عزت کو تاتار کرنا چاہتا ہے اور کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن گنڈوں کو آج آپ اجازت دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کی بیٹیوں کے اوپر انگلی اٹھاؤ، وہ گنڈے کل کو سڑکوں پر ہر ایک کی بیٹی کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ مذہب کو بنیاد بنا کے لوگوں کو فرقہ پرستی کی اجازت نہ دیں۔ اسلام نے اس کو عملی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے احترام کی بات کی، بیٹیوں کی عزت کی بات کی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن، سکی بہن کوئی نہیں تھی، لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیٹی حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی، محمد رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں۔ صحابہ نے متعدد مرتبہ دیکھا سیدنا فاطمہ الزہرا محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن جب اپنے رسول والد سے ملنے کے لیے آتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو پتہ لگ جائے کہ بیٹیوں کی عزت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، بیٹیوں کا احترام کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، ماؤں کا احترام کرنا فرض ہے، بہنوں کا احترام کرنا فرض قرار دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، حتیٰ کہ جب ابن حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی، ان کے ہاتھ کھلوائے، سر پر ان کے اوڑھنی رکھی گئی، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گی تو نعوذ باللہ بحث و مباحثہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، بیٹی حاتم کی ہو تب بھی وہ ہماری بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہماری بیٹی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بیٹی ہمیشہ بیٹی کہلاتی ہے۔ اگر کسی لباس پر اعتراض بھی ہے تو کیا اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ چند اوباش قسم کے لوگ ایک مخصوص مذہب کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے مذہب کی بیٹی کے اوپر حملہ آور ہوں، اس کے اوپر جا کے طنز کسیں؟ اس کی تو اجازت دنیا کی کوئی شریعت نہیں دیتی، دنیا کا کوئی قانون ایسی اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو پوچھا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو تم؟ حالانکہ ان کے قبیلے نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے لڑائی لڑی اور جنگ میں ہار گئے، گرفتار ہو کے آئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے تو میرے سارے لشکر کو چھوڑنا ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں تمہیں چھوڑنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ایک بیٹی سامنے ہو کے سوال کر رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر بیٹیاں سوال کر دیں تو ان کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ طائف کے لوگوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے کہ جنگ ہو گئی تھی، ہمارے قیدی پکڑے گئے۔ شیما کے پاس ان کے قبیلے کا سردار گیا، بنو سعد کا سردار، کہ ہمیں پیسے دو، ہم نے اپنے جا کے نوجوان چھڑوانے۔ فرمایا کس سے چھڑوانے؟ کہا وہ جو تمہارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، جزیہ ادا کرنا ہے تو چھوٹیں گے۔ حضرت شیما نے کہا کہ وہ تو میرے بھائی لگتے ہیں، مجھے لے جاؤ، پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ مورخین نے لکھا ہے حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور بیچ میں عرصہ گزر گیا 25-30 سال کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، اپنی بہن کو عزتیں دیں، اس کو مسند پہ بٹھایا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد مرتبہ کئی کام مشورے سے کرتے تھے۔ اس دن فرمایا شیما کے جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کر دو، اور بے شمار ساز و سامان دیا، تحائف دیے اور سواریاں عطا کی، اور اس کے بعد پھر پوچھا اپنی بہن سے کہ تو بہت ضعیف ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اگر تیرا دل چاہتا ہے وہاں تیرے پاس خدمت کرنے والے لوگ کم ہو، تیرے گھر میں افرادوں کی اگر کمی ہو تو میرے پاس رہ سکتی ہے، میں تا زندگی تیری کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتانا تھا کہ بیٹیوں کی عزت ایسے ہوتی ہے، بہنوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے۔ ماؤں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کسی مذہب کی نہیں ہوا کرتی۔
قرآن نے تبھی تو کہا کہ ایک عورت جو ہے وہ پردہ کرے، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مردوں کو بھی کہا ڈانٹ کے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ صرف یہ تھوڑی کہا کہ عورت برقع لے لے، عورت پردہ کر لے، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، جائیداد میں حصہ دار محمد رسول اللہ نے بیٹی کو بنایا، اللہ کی رحمت بیٹی کو بتایا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ مردوں اور عورتوں کا ذکر یکساں کیا گیا تاکہ مرد یہ نہ سمجھے کہ عورتیں جو ہیں ہم سے کم تر ہیں۔ اسلام نے عورت کو وجود بخشا، اور آج دنیا وجود کس کو کہتی ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، ایک گیس سلنڈر کمپنی کا اشتہار چھپا ہے کہ جی آپ کمپنی کی ایجنسی لے سکتے ہیں، اور اس اشتہار کو مشہور کرنے کے لیے ایک آدھے کپڑوں والی لڑکی ہاتھ میں سلنڈر اٹھائے ہوئے دکھائی گئی ہے، جو عورت کی گندی تصویر ماچس کی ڈبیا پر بھی چھاپ کے کمائی کرنا چاہتے ہوں، یہ عورت کو عزت دیتے ہیں؟ یا عورت کی عزت وہ ہے جو اس کو ملکہ بنا کے رکھتے ہوں کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دی جاتی؟ وہ عورت کی عزت ہوتی ہے یا یہ عورت کی عزت ہوتی ہے؟